ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائیں مسلمان کافروں کو دوست مسلمانوں کے علاوہ، اور جو شخص اس طرح سے کرے گا تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں مگر یہ کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو اور اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنے سے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چھپاؤ اس چیز کو جو تمہارے سینوں میں ہے، تمہارے دلوں میں ہے، یا اس کو ظاہر کرو تو جانتا ہے اس کو اللہ، اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن پائے گا ہر نفس جو کچھ اس نے عمل کیا ہے حاضر، نیک عمل ہو اور جو کچھ اس نے عمل کیا ہے برا، اس کو بھی حاضر پائے گا۔ تمنا کرے گا کاش کہ اس برے عمل اور اس کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے آپ سے، اور اللہ بڑا مہربان ہے بندوں پر۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے تو میری اتباع کرو، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت کرو تم اللہ کی اور رسول کی، پھر اگر تم نے اعراض کیا تو بے شک اللہ پسند نہیں کرتا کافروں کو۔ بے شک اللہ نے منتخب کیا ہے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں پر، ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، اور اللہ
سننے والا جاننے والا ہے، وہ وقت یاد کرو جب کہ کہا عمران کی بیوی نے، اے میرے پروردگار، بے شک میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہے، سو تو میری جانب سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب اس کو جنا، کہنے لگی، میرے پروردگار، میں نے اس کو جنا ہے لڑکی، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ اس نے جنا، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، اور میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو تیرے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ بس قبول کیا اس کو اس کے رب نے بہترین طرح سے قبول کرنا۔ اور پروان چڑھایا اس کو، بہترین پروان چڑھانا، اور کفالت کی مریم کی زکریا نے۔ جب بھی داخل ہوتے زکریا مریم پر محراب میں تو پاتے مریم کے پاس پھل۔ فرمایا، اے مریم، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ کہنے لگی کہ وہ اللہ کی جانب سے آتے ہیں، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بے حساب۔ اسی جگہ دعا مانگی زکریا نے اپنے رب سے، فرمایا، اے میرے پروردگار، تو عطا فرما اپنی جانب سے مجھے پاکیزہ اولاد، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 38 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط پچھلی آیتوں سے یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں اللہ کی جانب سے ایمان والوں کی مدد کا ذکر تھا۔ غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی بشارت دی تھی اور آپ کو دعا کا حکم دیا تھا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں دعا کیجئے، یا اللہ، تو ہی ملک کا مالک ہے، جس کو چاہے تو ملک عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہے تو ملک کو چھین لیتا ہے، جس کو تو چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو تو چاہے اسے ذلیل کرتا ہے۔ تمام بھلائیاں
تیرے ہی قبضے قدرت میں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اس سے پہلی آیتوں میں مضمون بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کی نصرت اور مدد اور فتح اور کامرانی من جانب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بے سر و سامانی کے باوجود اپنی نصرت اور مدد سے اپنے مخلص بندوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر ایمان والوں کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ اللہ کی مدد کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ ایمان والے ایمان والوں کو چھوڑ کر غیر ایمان والوں کو دوست نہ بنائیں، غیر مسلمین سے دوستی کو منع فرمایا کہ ان سے دلی دوستی نہ رکھو۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سے تو کاروبار ہیں، ملازمت کا تعلق ہے، بہت سے مسلم غیر مسلموں کے یہاں ملازم ہیں، یا بہت سے غیر مسلم مسلمانوں کے یہاں ملازم ہیں، پھر تجارت ہے۔ مسلمانوں کے بہرحال تعلقات کا ہونا ایک اعتبار سے ضروری بھی ہے۔ اگر تعلقات نہ رکھیں تو ان کی عداوت میں، نفرتوں میں اضافے کا امکان ہے کہ تم سے اور زیادہ نفرت کریں گے، اس لیے بھی دوستی ضروری ہے۔ پھر اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ سب کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ کرو۔ قطع تعلق کر لینا یہ تو اخلاق سے ہٹ کر ہے۔ پھر اللہ تو یہاں منع فرما رہا ہے کہ کافروں سے دوستی نہ کرو، لیکن بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ تعلق قائم رکھنا ہی پڑتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دوستی 4 طرح کی ہوتی ہے، تعلقات 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 موالات، نمبر 2 مواسات، نمبر 3 مدارات، اور نمبر 4 معاملات۔ کسی کو کسی سے تعلق ہوتا ہے تو یہ 4 قسم کے تعلقات میں سے کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے۔ اب یہ 4 قسم کے تعلقات کی تھوڑی تشریح۔ موالات، نمبر 1 موالات۔ موالات کہتے ہیں دلی دوستی، دلی ہمدردی، دل سے دوستی۔ جیسے ہم کہتے ہیں یار غار، یعنی بہت قریب کے دوستی، ایک دوسرے کے واسطے جان لڑانے والے، اسے کہیں گے موالات۔ یاد رکھو قرآن پاک میں جو منع کیا گیا کافروں کی دوستی سے، تو اسی قسم کی دوستی سے منع کیا گیا کہ دلی ہمدردی اور دلی تعلق، گہری دوستی جو دل و جان سے ہو، اس کو منع فرمایا کہ یہ صرف ایمان والوں کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ اب اس کی وجہ ہم بعد میں بیان کریں گے کہ یہ دوستی کیوں منع ہے۔ اچھا، نمبر 2 مواسات۔ مواسات کے معنی یہ ہیں کہ کسی سے ہمدردی کرنا، خیر خواہی
اور نفع رسانی، اس قسم کی دوستی اہل حرب کے کافروں سے منع ہے، اور اسلامی حکومت میں رہنے والے کافروں سے جائز ہے۔ اسلامی حکومت میں جو کافر رہتے ہیں ان کو ذمی کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ اسلامی حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں اور اس کے عوض میں اسلامی حکومت ان کے جان مال کی حفاظت کرتی ہے، ذمہ دار ہوتی ہے، کیونکہ وہ رعایا ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت اسلامیہ پر بھی ہوتی ہے اور تمام مسلمانوں پر بھی ہوتی ہے کہ ان کی جان مال سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے حقوق ہیں کہ وہ ان کی حفاظت کرے، جان و مال کی عزت آبرو کی۔ اور ایک ہوتے ہیں حربی کافر، یعنی جو کفرستان کے رہنے والے کافر ہیں اور جو ہمیشہ ایمان والوں سے حالت جنگ میں رہتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دوستی کرنے کو منع فرمایا۔ چنانچہ سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم۔ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان سے جو تم سے لڑتے نہیں ہیں اور نہ انہوں نے تم کو تمہارے وطنوں سے نکالا ہے۔ اللہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے تمہیں منع نہیں کرتا، ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ تم کر سکتے ہو۔ یہ ذمی کافروں کے متعلق آیت ہے، لیکن جو حالت جنگ میں رہتے ہیں تو ان سے مواسات یعنی ہمدردی، خیر خواہی، اس سے اللہ نے منع فرمایا، لیکن ذمی کافروں سے ایسی دوستی درست ہے۔ نمبر 3، مدارات۔ مدارات کے معنی ہیں ظاہری خوش اخلاقی، ملے، آداب، سلام، خیر خبر لینا، اسے کہیں گے مدارات۔ یہ مدارات غیر مسلموں کے ساتھ درست ہیں تاکہ اسلام کے اخلاق بھی ان کے سامنے آئے، یہ نہیں کہ بالکل بائیکاٹ کیا جائے، پھر دین کی دعوت کس کو دیں گے؟ کیونکہ یہ لوگ تو مدعو ہیں، ان کو دعوت دین اسلام کی دینی ہے۔ اگر ان سے خوش اخلاقی نہیں رکھیں گے تو اسلام کی دعوت کس کو دیں گے؟ تو ظاہری خوش اخلاقی تمام غیر مسلموں سے درست ہے، کر سکتے ہیں، یا ان کے شر سے بچنا، اگر تعلقات قائم نہ کریں تو وہ شر و فساد کریں گے، فتنہ کریں گے، تمہاری جان و مال کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو ایسی صورت میں مصلحتاً ان سے دوستی کرنا، تعلق قائم کرنا، اس کی اجازت دی اللہ تعالیٰ نے۔ چنانچہ فرمایا الا ان تتقوا منہم تقاہا، ہاں
تعلق اس صورت میں درست ہے جب تم ان کے شر سے بچاؤ کرنا چاہتے ہو. ان کے شر سے بچنا ہے تو مصلحتاً ان سے تعلق قائم کرنا پڑے گا. جیسے بہت سی پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیاں، تو مسلمان کسی ایک کی طرف نہیں جھکنا. ٹھیک ہے، آخر میں جو کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن بظاہر سب کے ساتھ رہنا، ون سائڈ نہیں ہونا. اری بات سمجھ میں؟ ہم اس سے پہلے بتا چکے تھے کہ قرآن پاک میں صرف عبادات ہی کا حکم نہیں ہے، بلکہ زندگی میں جو چیزیں ضروری ہیں اللہ نے ان سب کی رہبری فرمائی. جیسے معاملات کے سلسلے میں گزرا، معاشرت کے سلسلے میں، تجارت ہے، معاشرت ہے، گھریلو زندگی کیسا گزارنا، اس کی بھی ہدایت ہے. اور یہاں پر اب ایک شعبہ ہے سیاسیات کا، سیاسیات. تو اس میں کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا الا ان تتقوا منہم تقا، ان کے شر سے بچنے کے لیے بظاہر ان سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے. اللہ اس کی اجازت دے رہا ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے ہر پارٹی کے ساتھ رہنا، کچھ تو بھی ٹوپیاں رہنا اس کیونکہ کوئی بھی جیت کے آئے تو تم سے شر کا معاملہ نہ کرے. ارے انہوں ایک طرف ہو گئے تھے، ہمارے خلاف تھے، ٹھیک ہے بیٹے اب دیکھتے تمہارے کو. نہیں، شر سے بچو. اس لیے سب کے ساتھ نظر آنا. آخر میں جب جو ہے فائنل فیصلہ ہے، وہ جو تم چاہو وہ کر سکتے ہو، لیکن ظاہری اخلاق، شر سے حفاظت، اس سلسلے میں تعلقات قائم کر سکتے ہیں. اچھا، اس کو کہیں گے مدارات. اسی طرح سے اگر کوئی تمہارا مہمان بنا، تمہارے پاس آیا، ہیں کیا فلاں صاحب، تو آپ اس کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرو. بلاؤ، بٹھاؤ، کیا صاحب چائے لیں گے، کیا ناشتہ کریں گے، کیا، ذرا اس کو جو ہے تھوڑا مٹھارنا. کیوں؟ شر سے بچنا ہے نا. الا ان تتقوا منہم تقا، ان کے شر سے بچنا ہے تو ظاہری تعلق قائم کر سکتے ہو. قربان جائیے پروردگار کی کیسی ہدایت دی، دیکھو. ایسے ناسمجھ بچے کی انگلی پکڑ کے چلا رہے ہیں. اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان کہ تم کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو مدارات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے یہ عمل کیا ہے. ایک یہودی حضور کا مہمان بنا، اللہ کے نبی نے اس کو اپنا مہمان بنایا. حالانکہ یہودی تھا، کٹر تھا، مخالف، لیکن حضور نے اس کو اپنا مہمان بنایا، کھانا کھلایا، رات میں آرام کرنے کے لیے اپنے حجرے میں جگہ بھی دی کہ تم یہاں آرام کرو. حالانکہ کٹر مخالف تھا یہودی. آپ کے اخلاق دیکھو. اور یہ امت کے لیے سبق ہے. اچھا، وہ کم بخت زیادہ ہی کھا لیا، اب رات میں جو ہے ضرورت پیش آئی، اب اتنی شدید ضرورت کہ وہیں پہ نکل گیا. جس بستر پہ حضور نے اس کو آرام کرنے کے لیے کہا تھا، آپ کا بستر خراب کر دیا. اور یہ سوچا کہ صبح اگر ہوئی اور آپ دیکھ لیے تو شرمندگی ہوں گی یا میری خیریت نہیں ہوں گی. رات میں اٹھ کے بھاگ گیا. صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ کم بخت جو ہے بستر خراب کر کے گیا. حضور کچھ نہیں بولے. آپ صبح پانی بہا کر اس کو دھو رہے ہیں. اس کو جو ہے اپنی تلوار یاد آئی. تلوار وہاں رکھا تھا.
وہ اسی رات میں بھاگ گیا تھا ہیبت میں. وہ لینے کے لیے جب پہنچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ وہ بستر دھو رہے ہیں. اس کو بڑی حیرت ہوئی. اس نے کہا جی میں اپنی تلوار بھول گیا تھا. حضور فرمایا لے لو. آپ نے کچھ نہیں کہا. کیوں رے اتنا کئیو کھا لیا تھا. آپ نے اس سے کوئی تان نہیں دیا. آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا. اللہ نے آپ کو بڑے اخلاق سے نوازا تھا. انک لعلی خلق عظیم. آپ تو اخلاق کے اعلیٰ معیار پر تھے. کچھ نہیں بولے. بڑا متاثر ہوا. کہتے ہیں کہ وہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا. آج بھی دنیا اسلام کو جو قبول کر رہی ہے یا تو دلائل کو دیکھ کر پڑھ کر یا کسی کے اسلامی اخلاق سے متاثر ہو کر. یاد رکھو یہی دو چیزیں ہیں اسلام کی حقانیت کے لیے, اور یہی دو چیزیں ہیں جس سے دعوت اسلام مؤثر ہوتی ہے کہ صحیح دلائل اور اخلاق. اسلام پھیلے گا انہی دو چیزوں سے پھیلے گا کہ اسلام کا تعارف اس طرح سے کراؤ کہ سامنے والا مطمئن ہو جائے اور اس کے جو شکوک و شبہات ہیں, کنفوزات ہیں, وہ ختم ہو جائے. اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے ہی ہم دل جیت سکتے ہیں, بد اخلاقی سے نہیں. اینٹ کا جواب پتھر سے دینے سے اسلام نہیں پھیلے گا. اگر پھیلے گا اخلاق ہی سے پھیلے گا, کیونکہ اخلاق کی تاثیر ایسی ہوتی ہے ڈائریکٹ دل کے اندر پہنچتی اخلاق. اسی طرح سے گھریلو زندگی میں بھی یہ اخلاق ہی سے تم گھر والوں کے دلوں کو جیت سکتے ہو. اخلاق کے بغیر نے قاعدہ قانون لگائے یہ کرنا ہی پڑتا تو انسان کو نفرت پیدا ہوتی. اچھا میرے کو قانون سکھا رہے, گھر والے بولے اجی تم کو یہ لانا پڑتا, تم بولتے ہیں میرے کو قاعدہ سکھا رہی, قانون سکھا رہی. نفرتیں بڑھیں گی. اخلاق کے ذریعے سے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے. اگر بیوی چاہے شوہر کا دل جیتنا اخلاق کے ذریعے سے ہی جیت سکتی. شوہر کے خاندان والوں کا دل جیتنا اخلاق ہی سے جیت سکتی, بد اخلاقی سے نہ. بد اخلاقی سے تو نفرتیں پیدا ہوتی. قاعدہ قانون توڑ پیدا کرتا ہے, جوڑ پیدا نہیں ہوتا. جوڑ پیدا ہوگا اخلاقی سے ہوگا. تو یہ ہیں مدارات. جیسے ہم بولتے ہیں نا میاں خاطر مدارات کرے ہو نا, ہماری بہت خاطر مدارات. یہ مدارات بولے تو کیا, یہ ہے حسن اخلاق. ای بات سمجھ میں. ہاں تو یہ ایک مسلمان کی خاص صفت ہونی چاہیے کہ وہ اخلاق اور مدارات سے کام لے. تعلقات کی چوتھی قسم ہے معاملات. معاملات کا مطلب یہ ہے کہ معاشی اعتبار سے تعلق کا قائم کرنا. مثلا تجارت ہے, ظاہر بات ہے کہ بیچنے والا اور خریدنے والا جب تک تعلقات نہ ہوں تجارت ہو ہی نہیں سکتی. اسی طرح سے ملازمت ہے, اسی طرح مزدوری ہے. ضروری نہیں کہ مسلمان کے مسلمان سے ہی ہو. ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر ہمارا مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور ان سے تعلقات رکھنا پڑتا ہے, رکھنا چاہیے.
اسلام اس سے منع نہیں کرتا. تو معاشی اعتبار سے جو تعلقات ہیں معاملات کہلاتے ہیں. تو یہ معاملات غیر مسلمین کے ساتھ درست ہیں. جیسے مسلمان کا مسلمان سے یہ تعلق درست ہے، اسی طرح غیر مسلمین سے بھی معاملات کرنا درست ہے. اسی طرح سے یہ 4 قسمیں ہیں تعلقات کی. موالا بولے تو گاؤں سمجھیں گے تم. عادل آباد کے پاس موالا ہے، یہ ہے موالات. تو موالات کے معنی دلی دوستی، دلی محبت. یہ صرف ایمان والوں کے ساتھ اجازت ہے، غیر مسلمین کے ساتھ موالات کی اجازت نہیں ہے. اور باقی 3 تعلقات میں سے مواسات ان غیر مسلمین سے درست ہیں جو امن کے ساتھ رہتے ہوں، اور باقی 2 تمام غیر مسلمین سے درست ہیں. لیکن پہلی جو قسم ہے تعلق کی، موالات، یعنی دلی دوستی، دلی ہمدردی، یہ صرف ایمان والوں کے ساتھ درست ہے. اور دلی دوستی کا مطلب یہ ہے کہ انسان دل کی بات بتا دے، رازدار بنانا کسی کو، اپنے دل کے حالات کسی کو بتانا. اللہ نے فرمایا ایسا تعلق صرف ایمان والوں سے رکھنا درست ہے، غیر ایمان والوں سے نہیں. یاد رکھو، ایک صحابی ہیں حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی، بدر میں شریک تھے یہ. اور جو بدر میں شریک تھے نا صحابہ، ان کی بڑی فضیلت ہے. تو جب سن 6 ہجری میں مسلمانوں کی اور مشرکین مکہ کی درمیان صلح ہو گئی، 1 سال تک مشرکین اس پر قائم رہے. اس کے بعد انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، یعنی وہ معاہدہ گویا توڑ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، لہذا ہم کبھی بھی ان پر اقدام کر سکتے ہیں، اٹیک کر سکتے ہیں، ہم کو اختیار حاصل ہے. لیکن آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ راز مکے والوں کو نہ پہنچنا چاہیے. یعنی ہم جو ہے مکے پہ حملے کی تیاریوں میں ہیں، یہ راز مکے والوں کو نہیں پہنچنا، کیونکہ انہیں بھی تیاری کریں گے. ہم اچانک ان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں کہ معاہدہ انہوں نے توڑا ہے. حضور نے یہ صحابہ کو حکم دیا اور آپ تیاریوں میں لگ گئے. حاتب بن ابی بلتع یہ صحابی کے بال بچے مکے میں تھے. ان کو فکر ہو گئی کہ اگر جنگ ہو جائے وہاں تو مکے کے مشرکین میرے بال بچوں کو ختم کر دیں گے. ان کو فکر ہو گئی. تو انہوں نے سوچا کہ مکے والوں پر میں احسان کر دوں تو اس کے بدلے میں وہ میرے بال بچوں پر احسان کریں گے. چنانچہ اس زمانے میں ایک عورت گانے والی مکے سے مدینہ آئی تھی، وہ واپس ہو رہی تھی. تو حاتب بن ابی بلتع نے ایک خط لکھا مکے کے سرداروں کے نام.
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ حملے کا ارادہ کر رہے ہیں، لہذا تم اپنے بچاؤ کی تیاری کرو۔ خط لکھا، اس عورت کو دیا اور کہا یہ فلاں سردار کو پہنچا دینا۔ وہ عورت خط لے کے چلی، یعنی اسلام کا راز لے کے چلی۔ ایک 2 منزل تک گئی، تیسری منزل پہ پہنچی ہے، اللہ کے نبی نے خواب دیکھا۔ وہ خواب میں وہ عورت بتائی گئی اور جہاں وہ ٹھہری تھی وہ مقام بتایا گیا، روضہ خاخ، اور بتایا گیا کہ راز لے کر اسلام کا یہ عورت جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے چند صحابہ کو بلایا اور ان سے کہا فلاں فلاں منزل پر ایک عورت اسلام کا راز لے کر جا رہی ہے، وہ چیز اس کے پاس سے واپس لے لے۔ اب صحابہ تیز رفتاری سے چلے سواریوں پر۔ جب وہاں پہنچے ہی تو دیکھا وہ عورت وہاں سے جانے کی تیاری میں ہے۔ انہوں نے اس کو گھیر لیا، کہا رک جا، تیرے پاس کیا ہے؟ کچھ راز لے کے جا رہی ہے کیا؟ اس نے پہلے تو انکار کیا، جب انہوں نے ڈرایا دھمکایا تو اس نے کہا تم ٹھیک ہے، دوسری طرف دیکھو میں نکال کے دے دیتی ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے چونڈے میں سے، بالوں کے چونڈے میں سے وہ چٹھی نکالی اور واپس کر دیا۔ اچھا پہلے مردوں کو کچھ پڑھنے نہیں آتا تھا، عورتوں کہاں سے آتا تھا؟ جی، کیونکہ عرب لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، وہ تو اللہ کے نبی اور اسلام کی برکت تھی، اللہ نے پھر علم میں ان کو امام بنا دیا۔ اس نے چٹھی دے دی اور یہ صحابہ وہ چٹھی لے کر آئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے وہ چٹھی پڑھنے لگائے تو معلوم ہوا یہ چٹھی حاطب بن ابی بلتع کی جانب سے مکے کے سرداروں کے نام، اور اس میں اسلام کا راز فاش کیا گیا ہے، یعنی دلی ہمدردی کی وجہ سے اسلام کا راز فاش کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے بلایا، حاطب کہاں ہے؟ حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا حاطب یہ خط تم نے لکھا؟ حاطب نے کہا جی یا رسول اللہ میں ہی لکھا۔ حضور نے فرمایا جبکہ میں نے منع کیا تھا پھر تم نے ایسا کیوں کیا، یہ حرکت کیوں کی تم نے؟ حضرت عمر بازو میں تھے، بیان میں سے تلوار نکال، یا رسول اللہ یہ منافق ہو گیا، حکم دے اس کی گردن ہی مار دے دو۔ عمر چپ رہے۔ پوچھا حاطب میں نے منع کیا تھا پھر تم نے یہ راز فاش کرنے کی کوشش کیوں کی؟ حاطب نے کہا یا رسول اللہ جلدی مت کیجیے، میں ابھی اسلام پر قائم ہوں، اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہوں۔ اصل وجہ یہ ہوئی تھی کہ میرے بال بچے مکے میں رہتے ہیں اور میرا دوسرا کوئی عزیز وہاں نہیں ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں اللہ اپنے نبی کو ضرور کامیاب فرمائے گا، تو میں نے اس لیے یہ راز فاش کرنے کی کوشش کی کہ میں ان پر احسان کروں، تو اس احسان کے بدلے میں وہ میرے اہل و عیال پر احسان کریں گے اور ان کی جان و مال کی حفاظت کریں گے۔ میرا یقین ہے کہ یہ راز فاش بھی ہو جائے، اللہ اپنے نبی کو کامیاب ضرور فرمائے گا۔ حضرت عمر پھر سے جو ہے اور تلوار لی، یا رسول اللہ انہیں منافق ہو گیا، حکم دے اس کی گردن ہی مار دے۔ حضور نے فرمایا عمر کیا تم نہیں جانتے کہ حاطب بدریین میں سے ہے،
جنگ بدر میں شریک ہوئے سو ہے. اور بدریین کے متعلق اللہ نے فرمایا اب اس کے بعد جو چاہے کرو، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دی. یہ بشارت بدر والوں کے لیے، یہ اس میں سے ہیں. آپ نے حاتب کا عذر قبول فرمایا، اللہ نے اس پر آیت شریفہ نازل فرمائی، مسلمانوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو یعنی کافروں کو دوست مت بناؤ. یہ کیا دلی ہمدردی کہ اسلام کا راز بھی ظاہر کر رہے ہو تم، کہ تم ان کو پیغام بھیجو، دوستی کرو. اللہ نے فرمایا خبردار، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور تمہارے دشمنوں سے دوستی مت کرو. تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کے ساتھ اتنی ہمدردی کا معاملہ، دلی ہمدردی کا معاملہ کر رہے ہو کہ ان کو تم جو ہے اسلام کا راز بتا رہے ہو، پیغام بھیج رہے ہو. اخیر میں فرمایا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس شخص نے ان سے دوستی کی وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا ہے. اس سے مراد وہی دلی دوستی، دلی محبت، دلی ہمدردی، موالات، اس کو منع فرمایا. دوسری جگہ اسی کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. اے ایمان والو، یہودیوں سے، عیسائیوں سے دوستی نہ کرو، کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. مسلمانوں سے ان کو کوئی دوستی ہمدردی نہیں ہے، تو جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا، مسلمان باقی نہیں رہے گا. اتنی تنبیہ کی دیکھو. اچھا، اس سے مراد وہی دوستی ہے جسے موالات کہتے ہیں، دلی ہمدردی، دلی محبت رکھنا، اس سے منع کیا. اور باقی خوش اخلاقی، ان کے شر سے بچنے کے لیے تعلقات، معاملات وہ درست ہیں، لیکن دلی ہمدردی وہ صرف ایمان والوں کے لیے درست ہے، باقی کے لیے درست نہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں کو دلی موالات، دلی محبت کافروں کے ساتھ رکھنے سے منع فرمایا. اس کے بعد آیت شریفہ کا شان نزول سن لو. یہ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی؟ یاد رکھو، ابن جریر نے حضرت سعید اور اکرمہ کی روایت سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ حجاج بن عمرو، جو عمرو ابن اشرف کا حلیف تھا، اور ابن ابی الحقیق اور قیس بن زید، تینوں نے انصار کے چند آدمیوں سے اندرونی دوستی کر رکھی تھی تاکہ دین کی طرف سے ان کو ورغلائیں اور بہکائیں. ان یہودیوں نے انصار مدینہ کے چند لوگوں سے ایسی دلی دوستی کر رکھی تھی. رفاعہ بن منذر، عبداللہ ابن جبیر،
سعید بن خیثمہ انہوں نے انصار سے کہا کہ آپ لوگ ان یہودیوں سے بچتے رہو، ان سے کہیں کوئی مل رہے، ان سے کہیں کوئی دوستی رکھے، کہیں دین کی طرف سے آپ کو بہکا نہ دے۔ انصار نے اندرونی دوستی ترک کرنے سے انکار کیا، انہوں نے کہا ہمارے پرانے دوست ہیں، ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اس پر اللہ نے آیت شریفہ نازل فرمائے، خبردار ایمان والوں کو چھوڑ کر غیر ایمان والوں کو دلی دوست نہ بناؤ۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اسی طرح سے ایک اور شان نزول آیت کا یہ ہے کہ یہ آیت منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے متعلق نازل ہوئی کہ جو مشرکین اور یہودیوں سے دوستی رکھتے تھے اور مسلمانوں کی خبریں اس امید پر پہنچاتے تھے ان کے پاس کہ ان کا غلبہ حضور اور ایمان والوں پہ ہو جائے اور اہل ایمان ناکام ہو جائیں۔ اللہ نے منع فرمایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو کہ بظاہر مسلمان ہو کر تم جو ہے اسلام کا راز فاش کر رہے ہو۔ اللہ نے منع فرمایا، پابند کیا کہ خبردار ایمان والوں کو چھوڑ کر کسی اور سے دلی دوستی نہ کرو۔ اچھا، حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ قیامت میں اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا، کافروں سے محبت ہے ان کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا، اگر نبیوں کے ساتھ محبت ہے نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ المرء مع من احب، جس سے جسے محبت ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہوگی۔ یہ دونوں حدیثیں بخاری اور مسلم دونوں میں بیان کی گئی۔ اور ایک حدیث مبارکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک ہم نشین یعنی دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک اپنے ساتھ رکھنے والے کی، اور برے ہم نشین برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے بھٹی دھنکنے والی کی۔ مشک اپنے پاس رکھنے والا یا تو مفت تجھے مشک دے دے گا یا تو اس سے خرید لے گا، اور اگر نہ ہو تو خوشبو تو بہرحال تجھے پہنچے گی۔ یعنی مشک والے سے دوستی میں فائدہ ہے، اور بھٹی دھنکنے والا تیرے کپڑے جلا دے گا، یا کم سے کم تجھے اس کی طرف سے بدبو تو پہنچے گی۔ یہ برے دوست کی برے ہم نشین کی مثال۔ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں بیان کی گئی۔ اور ایک حدیث مبارکہ جس کو بیہقی نے بیان کیا ہے شعب الایمان میں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے فرمایا، ابو ذر، ایمان کا کون سا قبضہ سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ یعنی ایمان کا کون سا ذریعہ سب سے مضبوط ہے؟ ابو ذر نے عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم،
اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے محبت کرنا اور اللہ ہی کے واسطے بغض رکھنا۔ اسی طرح سے ابو ذر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے بغض کرنا اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ یہ روایت مسند احمد اور ابو داؤد کی۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ کافروں سے ترک موالات، دلی دوستی سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ آخر وہ بھی تو انسانی ہے نا۔ اسلام یوں تو انسانیت پہ رحم کھانے کا حکم دیتا ہے، پھر یہ جو ترک تعلقات کا حکم دیا اس کی وجہ کیا؟ اور اس پہ وعید بیان کی، اگر دوستی نہیں چھوڑا تو اللہ اس کے رسول سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتنی سختی سے منع کیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو، مسلمان اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ کے ہر حکم کا پابند ہے۔ جب اللہ نے منع کیا تو پھر ہمیں اس کی حکمت و مصلحت جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ کا حکم کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا نکو دوستی کرو، بس کافی۔ جیسے دیکھو، کچھ نادان بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ ان کو منع کرتے ہیں کہ میاں فلاں کے ساتھ تو نظر نہیں آنا۔ اب انہیں سوچتا یہ ماں باپ کو کیا ہو گیا ہمارے کہ اس سے کیوں منع کر رہے ہیں ہمارے کو، وہاں کیوں نہ کو جاؤ بڑھ رہے۔ یاد رکھو، وہ نادان کو نہیں معلوم کہ ماں باپ اس کی حکمت کو جانتے ہیں، مصلحت کو جانتے ہیں۔ کیوں منع کر رہے ہیں؟ تمہارا اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ نادان اولاد سے بہتر ماں باپ جانتے ہیں۔ اس کو حکمت نہیں معلوم ہوتی، انہیں بتا رہے کیا میرے ماں باپ کئی کو منع کرے، کیوں روک رہے ہیں میرے کو۔ یاد رکھو، اس کی حکمت وہ جانتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے ماں باپ سے بھی بڑھ کر اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ اللہ نے فرمایا فلاں سے دوستی مت کرو، تو اس میں ہماری بھلائی تھی، اس لیے اللہ نے منع کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ دوستی کے قابل کیسے ہو سکتے ہیں جس نے اللہ سے بے وفائی کی ہو؟ اللہ کے غدار تمہارے دوست کیسے ہوں گے؟ پیدا ان کو اللہ نے کیا، روزی اللہ دے رہا ہے، ساری ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، تو بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے اللہ کے علاوہ کی پرستش کر رہے ہیں۔ یہ بغاوت نہیں تو کیا ہے؟ جو اللہ کا باغی ہے تم اس سے دوستی کرتے ہو تو تمہارا شمار بھی باغیوں میں سے ہوگا۔ بھئی جیسے مجرم کے ساتھ اگر کوئی رہا تو اسے بھی مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ ارے فلاں بھی اس کے ساتھ دکھ رہا تھا، چلو اس کو بھی ڈالو اندر۔ ارے انہیں کچھ بھی نہیں کرا ہوں گا، لیکن مجرم کے ساتھ تو تھا نا۔ ہاں، جیسے قتل ایک ہی آدمی کرتا، لیکن اس کے ساتھ جو ہیں وہ بھی مجرم، ان کو بھی سزا دی جاتی۔ اب کوئی بولے ارے انہیں نہیں کرا، ساتھ نہیں کرا ہوں گا، لیکن ساتھ میں کیوں تھا؟ ہاں جی، یاد رکھو، اس لیے کفر اور شرک اللہ سے بغاوت ہے۔ تو جو لوگ اللہ سے بغاوت کریں، کھارے اللہ کا گارے دوسرے کا، اب اللہ کی بغاوت نہیں ہے، تو کیا تم اے ایمان والو اللہ کے باغیوں سے دوستی کرو گے؟ اور وہ بھی دلی دوستی، ہمدردی۔ اس کا معنی یہ ہے
کہ تم بھی اس چیز پہ راضی ہو، تمہارا شمار بھی پھر مجرمین کے ساتھ ہوگا، اس لیے منع کیا۔ ہاں البتہ انسانیت سے ہمدردی رکھنا، ان کی تکلیف کو دور کرنا، چاہے پھر وہ کافر ہو چاہے یہودی عیسائی ہو، پریشان حال کی مدد کرنا، اس کا اسلام نے حکم دیا ہے، اللہ کے نبی کا عمل بھی ہے۔ دیکھو حضور کو کافروں نے 13 سال تک ستایا، 1-2 دن نہیں، 13 سال مسلسل ستاتے رہے۔ اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، آپ ہجرت کر کے چلے گئے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تھا، یا اللہ ان کافروں کی پکڑ فرما، ویسے ہی جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا، ان پہ بھی قحط مسلط فرما۔ اب حضور جب مکے سے مدینہ چلے گئے، مکے میں قحط پڑ گیا، بارشیں رک گئی، اناج رک گیا، جہاں سے اناج آتا تھا وہ قبیلے مسلمان ہو گئے، انہوں نے کافروں کو اناج دینے سے انکار کیا۔ قبیلے بنو حنیفہ کا سردار، یمامہ کا رہنے والا سمامہ بن آسال مسلمان ہو گیا۔ اس نے کافروں سے کہا، آئندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حکم نہیں دیں گے ایک دانہ بھی یہاں نہیں آئیں گا اناج کا۔ اب پریشان ہو گئے، کہیں سے اناج نہیں آ رہا ہے، قحط پڑا ہوا ہے، مکے میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ تو مکے والوں نے سوچا کیا کرنا، اس کا حل کیا ہے؟ آخر ان کی نظریں پڑی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انہوں نے کہا ایک ہی حل ہے اس کا، جا کر محمد سے درخواست کرو، اور ان سے اگر مدد ملی تو ہم بچ سکتے ہیں۔ ایک وفد چلا، ابو سفیان جس کا سردار حضور کی خدمت میں مدینہ پہنچے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، فرمایا آج تو مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے ڈال دیے ہیں، یعنی کریم آف دی سوسائٹی آئے ہوئے ہیں، مکے کے اسپیشل لوگ آئے ہیں۔ انہوں نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا، یا محمد آپ تو صلہ رحمی کا حکم کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا، ہمدردی کا آپ حکم کرتے ہیں، یہ آپ کی قوم ہماری پریشان حال ہے، ہم لوگ کھانے کو محتاج ہو گئے ہیں، آپ کے مجرم ہم ہیں، آپ کو ستائے نہ ہم ستائے، سزا ہمارے کو ملنا۔ عورتوں نے بچوں نے کیا کیا، وہ بھوکے مر رہے ہیں، آپ ہم پہ رحم فرمائیے اور صلہ رحمی فرمائیے، یہی امید لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی چاہتے تو چن چن کے بدلہ لے سکتے، کیوں بیٹے ہمارے کو پریشان کرے، اب دانے دانے کو محتاج ہو کے مر جاؤ، بول سکتے تھے نا، لیکن اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ آپ صرف رحمت للمسلمین نہیں تھے، رحمت للعالمین تھے، تمام جہانوں کے لیے، ہر قوم کے لیے رحمت ہیں آپ، یہودی ہو، عیسائی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، کمیونسٹ ہو، آپ سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ آپ نے انتقام نہیں لیا، آپ نے اعلان فرمایا مہاجرین سے، فرمایا کہ یہ آئے ہیں پریشان حال، تم ان کی مدد کرو۔ اچھا انصار کو بھی بول سکتے تھے نا جی، انصار مدینہ کو بھی حکم دے سکتے تھے، لیکن خاص مہاجرین کو حکم دیا۔ اصل بتانا یہ تھا کہ انہوں نے، مکے والوں نے یہ مہاجرین کو تکلیف پہنچائی تھی، اللہ کے نبی ان کے ذریعے سے بھی اخلاق کا مظاہرہ کروانا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان کی مدد کرو، بس حکم رسول پہ پورے دشمنیاں بھول گئے، اور ہمدردی کے لیے وہ چلے، کوئی اناج لا کے ڈالا مسجد نبوی کے صحن میں، کوئی کھجور لا کے ڈالا، کوئی کپڑے لا کے ڈالا، اپنی حیثیت سے مدد کیے۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ لے جاؤ، اپنے بال بچوں کو کھلاؤ، جاؤ۔ حالانکہ حضور کے دشمناں تھے نا یہ مکے کے لوگ، لیکن آپ نے ان کی بھی مدد فرمائی۔ انہوں نے کہا جی اور ایک بات ہے،
اللہ سے دعا کرو اللہ رحمت کی بارش برسائے. کافران دعا کی درخواست کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ان کو بھی مایوس نہیں فرمایا. اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں، آپ نے سب کے لیے دعا کی. ان کا ایک اور درخواست ہے، وہ قبیلے بنو حنیفہ کا جو سردار ہے انہیں اناج نہیں دیتے، بولا انہیں آپ ذرا سفارش کرو نا، حکم دو نا. اللہ کے نبی نے وہ بھی درخواست قبول کی اور سمامہ بن آسال سے کہا کہ پہلے اناج بھیجتے تھے اب پھر اناج بھیجو. حکم رسول پہ انہوں نے پھر اناج بھیجا. دیکھو یہ کٹر کافر، یہ لوگ اتنی تکلیف پہنچائے آپ کو انتہا سے زیادہ، لیکن آپ نے ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے پرانی چیزوں کا انتخاب نہیں لیا، آپ نے ان کو معاف کیا. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مواسات اور مدارات. اس کی اجازت دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک یہودی بھیک مانگ رہا ہے، غریب آدمی. پوچھا کیا ہوا رے، تیرے کو کمائی نہیں ہو رہی کیا؟ اس نے کہا جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، کمانے کی طاقت نہیں رہی، بھیک مانگ رہا ہوں. حضرت عمر نے اس کی غریبی پہ رحم فرما کر بیت المال سے وظیفہ جاری فرمایا. اب دیکھو بیت المال سے وظیفہ تو صرف ایمان والوں کا حق ہے، لیکن غیر ایمان والا پریشان حال ہے. حضرت عمر نے نبی کی اتباع میں اس کی مدد کا حکم دیا، اور یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے. اگر کوئی غیر ایمان والا ہے، پریشان حال ہے، اس کی پریشانی دور کرو، لیکن زکوٰۃ دے کے نہیں. زکوٰۃ صرف ایمان والوں کے، غریبوں کا حق ہے. اس کے دوسرے جو مدات ہیں، خیر خیرات ہے، اس کے ذریعے سے مدد کرو. اس کی وجہ سے آپ اس کے دل کو جیت لو گے اور وہ اسلام کی طرف مائل ہوگا. لالچ کے طور پر نہیں بلکہ ہمدردی کے طور پر آپ نے اس کی مدد کی. یاد رکھو ہمارے پاس نیکیاں تو بہت ہو گئے، لیکن یہ نیکی میں ذرا کمی ہے. یہ ہمارا مال ہاتھ سے نہیں چھوٹ رہا. اتنے کنجوس ہو گئے مسلمان، پوچھو مت. خود کہیں گے میں یہ لایا تھا، یہ کھایا، بہت اچھا کرا. لیکن سخاوت کی صفت بھی پیدا کرو، غریبوں کی ہمدردی کی صفت بھی پیدا کرو. اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ ضرور نکالا کرو. نیت کرو میں غریبوں کی مدد کے لیے نکال رہا ہوں. آپ 100 کماتے نا، 10 روپے نکالو اس میں سے، باقی تم کھا لے اور اہل و عیال سب کھا لے. 10 روپے اب یہ تم کو خیرات کرنا ہی کرنا ہے، اس نیت سے نکالو. ہماری خیرات کوئی ملا تو دیتے، نہیں ملا اتنے بچ جاتے نہیں. اسی طرح سے اگر کوئی زبردستی لپٹ گیا، نہیں دینا پڑیں گا، بہت غریب ہوں، انہیں چھوڑ رہا نہیں تو ہمارے جیب سے نکلتے. نہیں تو اگر نہیں ملا ہم خوش ہوتے، چلو آج کے اتنے بچ گئے. کئی کا بچتے، دواخانوں میں چل جا رہے، کورٹ کچہریوں میں چل جا رہے. ہاں یاد رکھو، اس لیے اسلام ہمدردی کا حکم دیتا ہے، لیکن دلی دوستی نہیں. دلی دوستی صرف ایمان والوں سے. موالات جو ہے دلی محبت، دلی ہمدردی، وہ صرف ایمان والوں سے، اور باقیوں سے حسن اخلاق اور ان کے ساتھ معاملات صحیح رکھنا، اس کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. اچھا پھر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. اور جو اس طرح سے کرے گا، یعنی غیر ایمان والوں سے دلی دوستی کرے گا، تو وہ اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے باغیوں سے دوستی کر رہا، مجرموں کے ساتھ رہ رہا. اللہ کے تو بھی مجرم ہو جائے گا. اچھا الا ان تتقوا منهم تقا. ہاں مگر یہ کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہتے ہو، ان کے نقصانات و شر سے بچنا چاہتے ہو.
تو پھر ظاہری تعلقات کی اجازت ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے سے، یعنی اس کے عذاب سے اللہ ڈراتا ہے۔ نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور حساب کتاب دینا ہے اللہ کو زندگی کا۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو ظاہر کرو، ہر حال میں اللہ اس کو جانتا ہے۔ کیا مانے؟ بھئی کوئی دلی ہمدردی کافروں سے رکھے اور ظاہر میں سمجھا میں ظاہری طور سے رکھا تھا، اللہ نے فرمایا تو دل کی بات چھپایا، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپا سکتا۔ اللہ کے سامنے تو بہرحال وہ چیز اوپن ہے اور اللہ اس کا حساب کتاب لیں گا، سزا جزا دیں گا۔ اللہ پہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ تو جانتا ہے آسمان و زمینوں کے اندر جو چیزیں پوشیدہ ہیں ان سب کو اللہ جاننے والا ہے۔ تو تمہارے دلوں میں کیا چیز پوشیدہ ہے، کفر کے لیے ہمدردی، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی فوری سزا دینے پہ قادر ہے۔ اس لیے اللہ کے پکڑ سے، عذاب سے بچنا چاہیے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، اس دن ہر انسان اپنے کیے کو موجود پائے گا، نیکیاں بھی اور گناہ بھی۔ اعمال نامہ دیا جائیں گا نا، اعمال نامے میں سب لسٹ ہوں گی، پورا تاریخ وائز ہوں گا، فلاں تاریخ، فلاں سن، فلاں وقت کیا کیا کام کرا، باریک کامہ کیا کیا کرا، نیک کامہ کیا کرا، سب لکھا ہوا اس میں پائے گا، کوئی چیز چھوٹے گی نہیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت، اس دن پائے گا ہر نفس، ہر شخص جو کچھ اس نے عمل کیا ہے، من خیر محضرا وما عملت من سوء، نیکی کو بھی موجود پائے گا اور گناہ اور برائی کو بھی موجود پائے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، تو اس دن تمنا کرے گا اپنی برائیاں دیکھ کر، کاش اس برائی میں مجھ میں بہت دور کا فاصلہ ہوتا، یعنی یہ گناہ میرے نام پہ نہیں ہوتے تو میں آج بچ جاتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے آپ سے، اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، پکڑ سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے، بعض بندوں پہ اللہ مہربانی بھی فرمائیں گا اس دن۔ چنانچہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایمان والے کو قریب کرے گا، میدان حشر میں قریب کرے گا اور اپنی ہتھیلی اس پر رکھ کر خفیہ طور پہ فرمائے گا کیا تو اپنے فلاں فلاں گناہ سے واقف ہے؟ فلاں وقت گناہ کرا تھا کہ نہیں کرا تھا؟ بول، کیا تجھے اپنا فلاں گناہ معلوم ہے؟ بندہ عرض کرے گا بے شک اے میرے رب، جھوٹ نہیں بول سکیں گا اللہ کے سامنے، اقرار کر لیں گا وہ ایمان والا، کہے گا ہو یا اللہ میں گناہ کرا تھا، مجھے معلوم ہے۔ جب اللہ اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرا لے گا اور بندہ خیال کرے گا اب میں تباہ ہو گیا، کیونکہ گناہ کا اقرار کرے تو سزا سے بچ سکتے، بندہ سمجھ لیں گا اب میرے زبان سے میں قبول کر لیا گناہ کو، اب میری خیریت نہیں ہے، میں تباہ ہو گیا۔ تو اللہ فرمائے گا بندے میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کی تھی، تیرے گناہوں کو چھپائے رکھا تھا، لوگ سمجھتے تھے کیا بزرگ آدمی ہے، کیا نمازی ہے،
اور اندر باریک کام کیا کیا کرتے تھے کیا معلوم. اللہ نے گناہوں پہ پردہ رکھا ہے، ورنہ انسان تو دنیا میں ذلیل ہو جائے گا. اگر گناہ ظاہر ہو جائے تو اللہ نے بند مٹھی رکھا ہے. لوگ دعا کی درخواست، حضرت دعا کرو. ارے وہ حضرت ہی دعا کا جو ہے محتاج ہے. اللہ تعالی فرمائے گا بندے میں نے دنیا میں تیرے گناہ چھپائے رکھے اور آج معاف کر دیتا ہوں، جا معاف کر دیا. اس کے بعد نیکیوں کا اعمال نامہ اس کو دے دیا جائے گا. لیکن کافر جب آئیں گے سامنے، کافر اور منافقین، تو ان کے متعلق سب مخلوق کے سامنے ندا دی جائے گی، آواز دی جائے گی، ہؤلاء الذین کذبوا علی اللہ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین. پورے محشر والوں کے سامنے بتا کے اعلان ہوگا یہ ہیں وہ جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا تھا، اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا تھا. ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا. پھر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یاد رکھو اللہ کے یہاں وہی عمل مقبول ہے جو سنت کے مطابق ہو. وہ عمل جو سنت کے خلاف ہے، نبی کے طریقے کے خلاف ہے، وہ عمل مردود ہے. اور جو عمل سنت کے مطابق ہو، نبی کے طریقے کے مطابق ہو، وہی عمل مقبول ہے اللہ کے یہاں. چنانچہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، اعلان کیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو پھر میری اتباع کرو تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اللہ کی محبوبیت کی شرط اتباع رسول کو قرار دیا گیا. اس کے بعد سنو آیت شریفہ کا شان نزول. ابن جریر اور ابن المنذر نے حضرت حسن بصری سے روایت بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ہم اپنے رب سے محبت رکھتے ہیں. اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اگر تم رب سے محبت رکھتے ہو تو تمہاری محبت اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرو. اسی طرح سے دوسرا شان نزول، نجران کا وفد جب حضور کی خدمت میں آیا عیسائیوں کا، تو انہوں نے کہا ہم عیسیٰ سے، عیسیٰ کی جو پرستش کرتے ہیں وہ اللہ کی محبت ہی میں کرتے ہیں. اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، خبردار جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرو تو اللہ کے محبت کا تمہارا دعویٰ معتبر نہیں. اسی طرح سے تیسرا شان نزول آیت کا یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو اللہ کے تم محبوب بن سکتے ہو.
اسی طرح سے اور ایک شان نزول یہ ہے، ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں گئے تو کعبے میں مشرکین نے بت رکھے تھے اور بتوں کے اوپر شتر مرغ کے انڈے لٹکا رکھے تھے، جیسے ہمارے زمانے میں درگاہوں پہ جھولے لٹکے والے رہتے، دیکھو کہے کا ہے جی یہ منت کا ہے، ہاں اسی طرح سے جو ہے اور بھی چیزیں لٹکے ہوئے رہتے، تو مشرکین بتوں کے اوپر شتر مرغ کے انڈے لٹکاتے تھے، انڈے اوپر، اور ان بتوں کو ان کے کانوں میں بالیاں پہنا دی تھی، کانوں میں، اور ان کو سجدے کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مشرکین بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، ان کو سجدے کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکے اور فرمایا، اے اہل قریش، اے خاندان قریش کے لوگوں، تم نے اپنے باپ ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل علیہ السلام کے طریقے کی مخالفت کی ہے کہ وہ تو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، تم ان کی اولاد ہو کے ان کی نافرمانی کر کے بت پرستی کر رہے ہو۔ تو قریش نے جواب میں کہا کہ ہم تو اللہ ہی کی محبت میں یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے لاڈلے ہیں یہ بتاں، ہم ان کی پرستش کریں، ان کو خوش کریں تو یہ اللہ کے پاس ہمارے کو ذرا سفارش کریں گے اور اللہ کے یہاں قربت دلائیں گے۔ آیت شریفہ نازل ہوئی، خبردار جب تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرو، اللہ کی محبوبیت کا تمہارا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا۔ تو نبی کی اتباع پر اللہ کی محبت کا دار و مدار ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، کم سے کم دعا تو کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو توفیق عطا فرما۔ 3 شخص ہیں، 3 چیزیں ہیں جس پر عمل کریں تو ایک مسلمان کی کامیابی۔ پہلی چیز فرائض کا ادا کرنا، دوسری چیز سنتوں کے مطابق عمل کرنا، اور تیسری چیز رزق حلال کھانا۔ یہ 3 چیزیں جس مسلمان نے کر لیا وہ مسلمان دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی اللہ اسے نجات عطا فرمائے گا۔ 3 چیزیں، فرائض کی ادائیگی، سنتوں کا اہتمام اور رزق حلال، 3 چیزیں ضروری۔ اچھا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کی محبت کرتے ہو، تو تم میری اتباع کرو تو اللہ تمہیں محبوب رکھے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک بندوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بھلا دنیا میں پیغمبروں کو چھوڑ کر باقی کون ہیں جن سے غلطیاں نہ ہو، لیکن اللہ اتباع رسول کی وجہ سے
اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، سب کو حکم دیا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اطاعت کرو تم اللہ کی اور رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم اعراض کرو گے تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد پھر فرمایا اور بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور پیغمبر اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں، براہ راست اللہ ان کو منتخب فرماتا ہے۔ کوئی اپنی عبادت سے، ریاضت سے، خاندانی ورثے میں نبی نہیں بنتا، بلکہ اللہ جسے منتخب فرماتا ہے وہی رسول بنتا ہے۔ تو فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے منتخب کیا ہے آدم کو، یہ پہلے پیغمبر تھے، اور نوح کو، یہ پہلے صاحب شریعت رسول ہیں، وآل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو منتخب فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً 50,000 پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ وآل عمران، اور عمران کی اولاد کو اللہ نے منتخب فرمایا۔ یہ عمران کی اولاد بولے تو کون؟ عمران دو گزرے ہیں تاریخ میں، ایک عمران بن یسر بن قحط اور دوسرے عمران بن ماسان۔ عمران بن یسر کی اولاد میں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام تھا عمران، عمران بن یسہر، یاد رکھو۔ ایک دوسرے عمران اور تاریخ میں گزرے ہیں، یہ عمران حضرت مریم کے والد، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بھی عمران تھا، عمران بن ماسان، یاد رکھو۔ اور دونوں میں تقریباً 1700 سال کا فاصلہ ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پہلے ہے اور حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام زمانہ بعد میں۔ اللہ نے فرمایا وآل عمران، اور اللہ نے منتخب فرمایا کس کو؟ آل عمران کو، عمران کی اولاد کو۔ اسی سے اس سورت کا نام بھی سورہ آل عمران ہے۔ یہاں کون سے آل عمران کا بیان ہے؟ تو یہاں مراد ہے حضرت مریم کے والد عمران، ان کی اولاد کا ذکر ہے۔ خاص طور سے اس سورت میں حضرت مریم کا ذکر آئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا خاص طور سے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کو منتخب کیا اللہ نے علی العالمین، تمام جہانوں پر، ذریۃ بعضها من بعض، ان میں سے ایک دوسرے کی اولاد ہیں، جیسے حضرت نوح اور باقی پیغمبر آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اسی طرح حضرت ابراہیم اور دوسرے پیغمبر بعد والے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں۔ اس طرح سے یہ آل عمران میں جو پیغمبر ہوئے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو ایک دوسرے کی اولاد ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے، دعاؤں کو سننے والا اور حالات کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت مریم کا ذکر بیان کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی اماں ہیں۔ حضرت مریم کے والد ہیں عمران بن ماسان، اور حضرت مریم کی والدہ ہیں حنہ۔ مریم کے والد عمران
بیت المقدس کے امام تھے، بہت بڑے عالم تھے اس زمانے کے، تورات کے، اور اولاد نہیں تھی۔ ایک دن حنا اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی، گھر میں درخت تھا، وہ درخت پہ پرند کا گھونسلہ تھا۔ اب اس پرند نے انڈے سے بچے نکال لیے تھے، چوزے، چھوٹے چھوٹے چوزے اس کے بچے۔ تو وہ پرند باہر سے جا کر دانے چگ کر لائی۔ بچوں نے جب اپنی ماں کو دیکھا آتے ہوئے، بچے اپنی چونچ جو ہے کھولے ہوئے ہی کہ ماں کچھ تو بھی کھانے کو لائی ہوں گی، چوں چوں کرنے لگے۔ تو وہ پرند نے ان کو چوغا دینا شروع کیا، یعنی ان کے منہ میں دانے ڈال رہی ہے۔ بڑی ممتا، بہت پیار، بڑی شفقت اپنے بچوں کے ساتھ۔ حنا کی نظر پڑی اس منظر کی طرف کہ ایک ماں اپنے بچوں سے کیا پیار کر رہی ہے۔ ایک دم دل میں ایک چوٹ سی لگی، کہا اے کاش کہ میری بھی کوئی اولاد ہوتی، میں بھی اپنی اولاد سے ایسی محبت کرتی۔ اس وقت تک کوئی اولاد نہیں تھی، حنا بانجھ تھی، اولاد نہیں تھی، لیکن یہ پرند جو اپنے بچوں کو چوغا دے رہی ہے، وہ منظر کو دیکھ کر دل میں ایک کسک سی محسوس ہوئی، اور اس وقت کہا کہ کاش اگر میری بھی اولاد ہوتی۔ اس وقت حنا نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما، اگر تو مجھے اولاد دے دے یا اللہ، میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کے خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ دعا مانگی، اللہ نے حنا کی دعا قبول کی۔ اولاد کے لیے عمر کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ کی مرضی کا ہونا ضروری۔ ہاں جی، کبھی جوانی میں نہیں ہوتی، بڑھاپے میں ہو جاتی، اللہ کی مرضی ہے۔ حنا نے اللہ سے دعا مانگی اولاد کے لیے، اللہ نے دعا قبول فرمائی، صلاحیت عطا فرمائی، اور حنا پھر حاملہ ہو گئی۔ اس وقت انہوں نے منت مانی، اللہ کے لیے منت مان سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کے لیے نہیں۔ چنانچہ حنا نے نظر مانی کہ یا اللہ، جو میرے حمل میں بچہ ہے، یہ بچہ پیدا ہو جائے تو میں تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، کہ تیرے گھر کی خدمت زندگی بھر کرتا رہے، اس سے میں اپنی خدمت نہیں لوں گی، تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں۔ یہ منت مانی، خدا کا کرنا۔ عمران نے جب یہ سنا، انہوں نے کہا اری حنا، یہ ایسی کیسی منت مانی؟ کیونکہ اللہ کے گھر کی خدمت تو وہی کر سکتا ہے جو بیٹا ہوگا، لڑکا ہی خدمت کر سکتا ہے، لڑکی ہوئی تو کیسا کرتی؟ انہوں نے بولی اللہ کی مرضی، لیکن میں تو نیت کر رہی ہوں۔ اصل منشا یہ تھا بیٹا پیدا ہوگا تو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ بہرحال حمل بڑھتا رہا۔ خدا کا کرنا کہ اولاد ہونے سے پہلے عمران کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب جب حنا کے یہاں ولادت ہوئی تو بجائے لڑکے کے لڑکی پیدا ہو گئی، لڑکی پیدا ہو گئی تو بہت افسوس سے کہہ رہی ہے پروردگار، میرے تو لڑکی پیدا ہو گئی،
اور ظاہر بات ہے لڑکا جو کام کر سکتا ہے اللہ کے گھر کی خدمت کا لڑکی نہیں کر سکتی. کب تک کریں گی؟ بچپن میں کریں گی، بعد میں پھر عارضے پیش آتے ہیں، ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، مسجد میں نہیں آ سکتی، خدمت نہیں انجام دے سکتی. لڑکا جیسے خدمت انجام دے سکتا ہے زندگی بھر، لڑکی نہیں دے سکتی. لیکن حنا کیا جانتی تھی کہ یہ لڑکی کتنی فضیلت والی ہوگی. بہرحال بچی پیدا ہوئی، ماں نے بچی کا نام رکھا مریم. مریم کے معنی ہیں اللہ کی عبادت کرنے والی. دیکھو نام بھی اچھا رکھے تو بچوں میں صفات بھی اچھے پیدا ہوتے، اور یہ ناموں کا تعلق ماں باپ کے خیالات سے بھی ہے. ماں باپ کے خیالات اچھے تو اچھے ہی نام رکھتے، اور اگر ماں باپ کے خیالات صحیح نہیں ہیں تو ہیروؤں کے نام رکھتے. فلاں ہیرو شاہ رخ خان، فلاں خان. یہ نام سے معلوم ہوتا ماں باپ کی نیت کیا ہے. اچھا نام رکھو، اس کی صفات بھی پیدا ہوں. تو مریم اگرچہ بچی لیکن بچے سے بھی زیادہ فضیلت والی. اللہ تعالیٰ نے مریم کو بڑی فضیلت سے نوازا. اس واقعے کو بیان کیا. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ، وہ وقت یاد کرو جبکہ عمران کی بیوی نے کہا، حنا نے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اے میرے پروردگار، بے شک میں تجھ سے منت مانتی ہوں کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہے، یعنی تیرے گھر کے لیے ہے، وہ میں اسے اپنی خدمت نہیں لوں گی. فتقبل منی، لہذا تو اس کو میری جانب سے قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے، تو ہی حالات کا جاننے والا ہے. فلما وضعتها، جب جو ہے مریم کے بچی پیدا ہوئی، مریم کی اماں حنا کے یہاں بچی پیدا ہوئی. فلما وضعتها، جب وضع حمل ہوا، بچی پیدا ہوئی، قالت رب انی وضعتها انثى، افسوس سے کہنے لگی پروردگار میرے تو لڑکی پیدا ہو گئی، میری نیت تھی لڑکا ہونا تھا تو میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کرتی تھی، لیکن یہ اماں بابا کے ہاتھ میں تھوڑی ہے جی. بہت تمنا کرتے بیٹا ہونا، بیٹی ہو جاتی، اور بہت بات تمنا کرتے بیٹے بہت ہیں، ایک بیٹی تو بھی رہنا، بیٹے ہی ہوتے چل جاتے. اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بندوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا. تو حنا نے کہا پروردگار رب انی وضعتها انثى، میں نے لڑکی پیدا کی. واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو خوب معلوم ہے اس کے کیا ہوا ہے، کیا پیدا ہوا اللہ کو معلوم ہے. ولیس الذکر کالانثى، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ یعنی اگر لڑکا پیدا ہوتا یہ لڑکی کے شان کا نہیں ہوتا تھا. اتنی فضیلت والی یہ لڑکی آئندہ چل کر نبی کی ماں ہونے والی ہے یہ، یعنی مریم. واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم، اور میں نے یا اللہ اس بچی کا نام مریم رکھا ہے. تو مریم کے معنی عبادت گزار، اور واقعتاً مریم جیسے نام تھا نا ویسی بڑی عبادت گزار بندی تھی اللہ تعالیٰ کی. اچھا پھر کہا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یا اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دے رہی ہوں کہ شیطان سے ان کی حفاظت کرنا.
دیکھو نسلوں کے لیے دعا کی ہے حضرت حنا نے، تو اس سے معلوم ہوا آیت شریفہ سے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنا چاہیے، اسی طرح اولاد کی اولاد کے لیے دعا کرنا، یہ بھی جو ہے یہ قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حنا کی دعا قبول کی۔ آپ نے فرمایا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے، ٹیں ٹیں، کتابی جو ہے اس کو لے رہے تو نہیں سمجھتا، تو شیطان کچوکا لگاتا ہے۔ لیکن مریم کو اور عیسیٰ کو کچوکا لگانے کے لیے پہنچا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، قبول کیا اس کو اس کے رب نے بہترین طرح سے قبول کرنا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور پروان چڑھایا مریم کو بہترین پروان چڑھانا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور کفالت کی مریم کی زکریا نے۔ کیا ہوا؟ بچی پیدا ہو گئی۔ اب حنا نے اپنی بچی کو نہلایا دھلایا اور ایک صاف پاک کپڑے میں لپیٹ کر وہ بچی کو لے کر بیت المقدس میں آئی۔ اب وہاں جو تورات کے لکھنے والے علماء تھے اور بیت المقدس کے امامہ تھے، ان سب کے سامنے پہنچ کے وہ بچی پیش کی اور کہا کہ یہ بچی منظورہ ہے، یعنی منت مانی ہوئی بچی ہے، میں اس کو اللہ کے لیے وقف کرتی ہوں، یہ بچی لے لو، میں نے اللہ کے لیے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کیا ہے، یہ لے لو بچی۔ اب ہر ایک آگے بڑھا کہ یہ بچی کو میں سنبھال لیتا ہوں، یعنی بڑی ہونے تک میں سنبھالتا ہوں بچی۔ اب اس میں ان میں اختلاف ہو گیا۔ ان میں سے زکریا علیہ السلام بھی تھے، یہ حضرت مریم کے خالو ہونا زکریا علیہ السلام، انہوں نے کہا یہ بچی کا میں زیادہ حقدار ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے، اور زکریا علیہ السلام کو اس وقت تک اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے کہا چلو یہ بچی کو لے کے پال لینا۔ تو انہوں نے اپنا حق جتایا کہ یہ بچی کی خالہ میرے نکاح میں ہے، یعنی بچی بھانجی ہونا، میرے کو دے دو۔ دوسرے بولے ہم ایسا نہیں دیتے، ہم سنبھال لیتے، کیونکہ ہمارے امام صاحب کی بیٹی ہے۔ عمران جو تھے بیت المقدس کے امام تھے، انتقال ہو گیا تھا، بچی یتیم تھی، تو ہر ایک نے ہمدردی جتائی کہ نہ ہمارے امام صاحب کی بیٹی ہے، یہ اسے ہم پال لیتے۔ بہرحال اتنا اختلاف بڑھ گیا، آخر انہوں نے طے کیا کہ اچھا ڈرا کر لو، قرآن اندازی کر لو، جس کا نام نکلا انہیں بچی پال لینا۔ سب تیار ہو گئے۔ اب قرآن اندازی کا کیا طریقہ تھا؟ وہاں جو دریا بہتا تھا اور اس کا جو دریا میں پانی کا بہاؤ ہوتا، تورات لکھنے کے جو قلم تھے، جن قلموں سے تورات لکھتے تھے، وہ قلمہ اس میں ڈالنا، جس کا قلم بہہ گیا تو وہ ناکام، اور جس کا قلم اس بہاؤ پہ رک گیا، رک کے اوپر کی جانب اگر اچھل گیا تو وہ کامیاب۔ اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ ہم سنا رہے آپ کو، ورنہ آپ اس وقت تھے کیا موجود؟ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اے پیارے حبیب آپ اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن بیان ایسا کر رہے ہیں جیسے آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم نے وحی کے ذریعے سے واقعہ آپ کو بتایا، یہی آپ کے نبی ہونے کی علامت ہے۔
ورنہ آپ اس وقت نہیں تھے. اذ یلقون اقلامہم، جب وہ لوگ اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے. کیا سے ڈالے تھے؟ ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی سرپرستی کون کریں گا، اس بارے میں اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے. وما کنت لدیہم اذ یختصمون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے آپ اس وقت نہیں تھے حاضر. ہم نے آپ کو یہ واقعہ بیان کیا، آپ سنا رہے ہیں ہمارے بیان کرنے کی وجہ سے. بہرحال اب جو ہے ہر ایک نے قلم ڈالے اپنے، سب کے قلم بہہ گئے. زکریا علیہ السلام جب قلم ڈالے ہیں تو حیرت کی بات تھی، قلم باہوں پہ رک گیا، کھڑا ہو گیا اور اچھل کے اوپر کی طرف گیا. سب نے کہا یہ بچی تم ہی لے سکتے. من جانب اللہ، حضرت زکریا علیہ السلام کی تائید ہو گئی. اب بچی کو لے کر آئے، اب بیوی کو دیا. اب ان کی بھانجی چونا تھا، لیکن ان کی اولاد ہی نہیں تھی. دودھ کہاں سے آتا؟ دودھ پلانے والی ایک ملازمہ رکھی جو اس بچی کو دودھ پلاتی تھی. دودھ پلانے کے زمانے تک ملازمہ رکھی گئی. اس کے بعد بچی جب جو ہے کھانا کھانے لگی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑا خیال کیا. اللہ نے اس کو فرمایا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ نے پروان چڑھایا اس بچی کو، مریم کو. اب بہترین پروان چڑھانا کہ نبی کے گھر میں آئی ہیں، نبی کے گھر میں پل رہی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور مریم کی کفالت کی زکریا نے، زکریا علیہ السلام نے. انبیاء بنی اسرائیل میں سے بڑے پیغمبر گزرے. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا. حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم بڑی ہو گئی، اب بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کی گئی تھی، تو مریم کے لیے ایک حجرہ مختص کیا گیا. اور حجرہ بھی ایسا تھا کہ باہر سے چڑھنے کے سیڑھیاں نہیں تھے، اوپر تھا حجرہ. اس کے لیے اندر سے سیڑھی لگانا پڑتا تھا، پھر چڑھنا. حفاظت کے انتظامات کیے تھے زکریا علیہ السلام. کھانا وغیرہ پہنچاتے تھے زکریا علیہ السلام. تو مریم دن بھر اللہ کے گھر کی خدمت کرتی اور حجرے میں جا کے پھر عبادت میں مصروف ہو جاتی تھی، دن رات اللہ کی عبادت. کبھی کبھی زکریا علیہ السلام داخل ہوتے اور واپس آتے تو باہر سے قفل لگا کے جاتے تھے، کسی اور کو انٹری نہیں تھی. ضروریات کے لیے زکریا علیہ السلام خود آتے تھے، خالو جان ضروریات مہیا کر کے واپس ہو جاتے، کھانا وغیرہ پہنچانا. زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ بے موسم کے پھل مریم کے پاس موجود ہیں. موسم نہیں ہے آموں کا، آما رکھے والے ہیں. موسم نہیں ہے فلاں پھل کا، بے موسم کے پھل موجود. مارکیٹ میں کہیں بھی نہیں ہے وہ، مگر بے موسم کے پھل وہاں موجود ہیں. ایک دن رہا نہیں گیا، پوچھ لیا، پوچھا بیٹے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ یہ کون لا کے دے رہا ہے؟ یہ کیونکہ لا کے دے رہا بولے تو مارکیٹ میں رہنا، اس کا موسم ہی نہیں ہے، تو یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ مریم نے جواب دیا، خالو جان یہ اللہ کی جانب سے آئے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی داخل ہوتے زکریا مریم کے پاس محراب میں، حجرے میں، وجد عندها رزقا، تو مریم کے پاس پھل پاتے، وہاں پھل رکھے ہوئے ہیں، بے موسم کے پھل. ایک دن پوچھ ہی لیا زکریا علیہ السلام نے، قال یا مریم انا لکی ھذا، فرمایا بیٹی مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟
قالت هو من عند اللہ، مریم نے کہا خالو جان یہ اللہ کی جانب سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے کو بھیجواتا ہے۔ مریم کا بڑا مرتبہ ہے، اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی، ثابت ہو گئی کہ ولی سے کرامت ظاہر ہوتی، کیونکہ مریم پیغمبر تو نہیں تھی، اللہ کی ولیہ تھی، نیک بندی تھی، تو بے موسم کے پھل کا وہاں ان کے پاس ہونا گویا یہ ولی کی ایک کرامت ہے، کیونکہ نبی کے لیے معجزہ ہوتا ہے، اور مریم نبی نہیں تھی، اللہ کی ولیہ تھی، نیک بندی تھی، اللہ تعالیٰ نے بے موسم کے پھل عطا فرمائے۔ پھر کہنے لگی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بے حساب، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ حضرت زکریا کو یہ جواب سن کے دل پہ ایک چوٹ پڑی، کیونکہ زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی، عمر کافی ہو گئی تھی، بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے، بیوی بھی بڑھاپے کو پہنچ گئی تھی، اور بیوی بانجھ تھی، یعنی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ پوری جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، سر میں بال سفید ہو گئے، اولاد کی امید نہیں رہی۔ لیکن جب مریم کے پاس دیکھا بے موسم کے پھل، تو زکریا علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ جب اللہ مریم کو بے موسم کا پھل دینے پر قادر ہے تو کیا ہماری عمر اولاد پیدا کرنے کی نہیں ہوتی؟ یہ موسم اولاد پیدا کرنے کا نہیں ہے، بڑھاپے کا، لیکن جو اللہ مریم کو بے موسم کے پھل دینے پہ قادر ہے تو ضرور وہ اللہ اس عمر میں ہم کو اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ اسی وقت دعا مانگی اللہ سے، یا اللہ تیری جانب سے ہم کو پاکیزہ اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، فرشتوں کو بھیجا، جاؤ زکریا سے کہو ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تجھے بشارت دے رہا ہے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ بیٹا بھی پیغمبر بنے گا۔ زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھ کر اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ اس عمر میں اولاد کا تصور تو نہیں ہو سکتا، یعنی پرسوزر نہیں ہے، بڑھاپے میں اولاد ہونے کا پرسوزر نہیں ہے، لیکن اللہ پرسوزر کا محتاج نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ جب چاہے جس کو چاہے عطا فرمائے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ دعا مانگی زکریا نے اپنے رب سے، قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، فرمایا اے میرے پروردگار تو عطا فرما اپنی جانب سے، یعنی ہمارا استحقاق نہیں ہے بلکہ تیری مہربانی سے تو عطا فرما، ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد، نیک اولاد۔ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے کو خوبصورت اولاد دے، خوبصورت لے کے کیا کرنے کا مٹی، اللہ سے مانگو تو نیک اولاد مانگو، یا اللہ نیک اولاد تھا، نبی کی سنت یہی ہے۔ دیکھو کیا دعا مانگی اولاد کے لیے، ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد، نیک اولاد، اے اللہ عطا فرما۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی تو ہے دعا قبول کرنے والا، دعا سننے والا، تیرے سوا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ یہ لوگ دیوانے ہیں، کوئی پتھر کے سامنے بڑا میرا کام کر دے، کوئی خبر میں بڑا حضرت میرے کو اولاد دے، ارے حضرت اللہ سے مانگتے تھے رہے، تو بھی اللہ سے مانگ، اللہ کے سوا کوئی نہیں دینے والا۔ ہاں جی، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا، قبول کرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر چیز اللہ سے مانگو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ ہی سے مانگ، اللہ سے مانگ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرنے والا ہے، لیکن عجلت نہیں کرنا۔ صحابہ نے پوچھا عجلت کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا دعا مانگا
اور وہ چیز عطا نہیں ہوئی، مایوس ہو کے دعا ہی کرنا چھوڑ دیا، کہا اللہ میری دعا بھی قبول نہیں کر رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ عجلت نہ کرے اللہ اپنے بندے کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، دیر آئے درست آئے، اللہ کبھی نہ کبھی تو قبول کریں گا۔ یاد رکھو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سن لو، آنے والا سنڈے مہینے کا پہلا ہے، نظام آباد میں تفسیر ہو رہی ہے، تو آئندہ اتوار کو یہاں تفسیر نہیں ہوگی، اس کے بعد کے اتوار کو انشاءاللہ تفسیر ہوگی۔ درود شریف پڑھ لے، دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اہل و عیال کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بھائی بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد سے نواز دے۔ یا اللہ بن بیاہی بچیوں کے نکاح کے فیصلے فرما، حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما۔ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک